میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ماریا ہارمنی سینٹر کی چھوٹی سی دنیا میں آپ کو خوش آمدید، جس کا مقصد صرف اچھی باتیں سکھانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو یقیناً سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر کرنا تو ہرگز نہ بھولیں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ میں آپ تک زیادہ سے زیادہ انفارمیٹیو اور بہترین مورل ویڈیوز لا سکوں، تاکہ آپ لوگ اسے دیکھ کر اپنے لیے نصیحت لے سکیں۔ خیر، یہ والے فائدے کی باتیں تو ہم اختتام پذیر کرتے ہیں اور اپنے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ قدیم زمانہ میں ایک عالم دین کے پاس بہت سے زیادہ طالب علم آتے تھے اور پڑھائی کرتے، دین کو سیکھتے، تعلیم و تربیت پاتے تھے، اور وہ استاد بھی سب کے ساتھ محبت سے پیش آتا اور سب کو تعلیم و تربیت کی اہمیت سے بھی آگاہ کرتا، اسی کے ساتھ ساتھ انہیں درس کی تعلیم بھی دیا کرتا۔ اس عالم دین کا سفر یوں ہی رواں دواں تھا، وہ بچوں کو پڑھاتا اور ان کو تعلیم و درس کی تربیت دیتا، اور بچے بھی خوب پڑھتے اور اس کی نظر میں اپنا مقام بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہتے۔ چنانچہ کچھ ہی روز گزرے کہ اچانک سے ایک نیا بچہ ان کے جھنڈ میں داخل ہو گیا، یعنی کہ اس نے اس کے پاس یعنی کہ عالم دین کے پاس داخلہ لے لیا تاکہ وہ اپنی تعلیم و تربیت کو جاری رکھ سکے۔ اب ہوا کچھ یوں ہی، جو کہ آج کے دور میں بڑی عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس دور میں یہ بات بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ کچھ ہی روز میں وہ بچے نے اپنا ایک بہت ہی اعلیٰ مرتبہ یعنی کہ ایک اعلیٰ مقام اپنے استاد کی نظروں میں حاصل کر لیا۔ وہ استاد سب سے زیادہ شفقت اسی بچے سے کرنے لگا جسے آئے ہوئے ابھی چند ہی روز ہوئے تھے۔ وہ عالم دین بھی بے انتہا توجہ اس بچے کو دیتا، شفقت سے پیش آتا اور زیادہ سے زیادہ اسے باتیں سکھانے کی کوشش کرتا۔ اب اس عمل کو وہاں پر موجود پرانے تمام طلباء دیکھ رہے تھے، اور وہ دل ہی دل میں اس بچے سے حسد کرنے لگے تھے کہ اس کو تو چند ہی روز ہوئے ہیں اور یہ کیسے ہمارے استاد کی نظروں میں اعلیٰ مقام لے بیٹھا ہے، جس کی کوششیں ہم پتہ نہیں کتنے سالوں سے کر رہے ہیں۔ ایک روز جب وہ عالم دین اپنے پرانے طلباء کو تعلیم درس دے رہا تھا، یعنی کہ ان بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو دوران پڑھائی وہ سارے بچے ایک ساتھ بول پڑے کہ آپ بڑی نا انصافی کرتے ہیں۔ اب وہ بچہ جو کہ چند ہی روز پہلے آیا ہے، آپ نے اسے اتنا اعلیٰ مقام دے دیا اور اس کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت سے پیش آتے ہیں، اور سب سے زیادہ توجہ کا مرکز بھی آپ کے وہی بچہ ہے، جبکہ ہم اچھے نمبر لانے کی اور آپ کی نظروں میں اپنے مقام کو بہتر کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنے سالوں میں بھی ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکے جو اس بچے نے چند ہی روز میں حاصل کر لیا۔ جس پر وہ عالم دین کہنے لگا، کیونکہ میں نے اپنے تجربات کی بنیاد پر اس بچے میں وہ عقل دیکھی ہے جو تم سب بچوں میں ابھی تک نہیں آئی۔ یہ سب سننے کے بعد سب بچے بڑی عجیب نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، خصوصاً اس عالم دین کو، جس پر اس عالم دین نے کہا کہ آنے والے وقت کے ساتھ تمہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میرا تجربہ درست ہے یا نہیں۔ جب بچوں نے یہ جواب سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ابھی جو ہے عالم دین یعنی کہ استاد صاحب ہماری کسی بات کو نہ سنیں گے، اسی لیے وہ سب چپ چاپ اپنے سبق کو پڑھنے کے لیے روانہ ہو گئے، یعنی کہ اپنے سبق کو دوبارہ سے شروع کر دیا۔ چنانچہ کچھ روز کیوں ہی گزرنے لگے، اور جو بچے تھے وہ عالم دین سے تھوڑا اکھڑنے لگ گئے، یعنی کہ اس سے اپنے جذبات کو چھپانے لگ گئے، اس سے تھوڑی دوری اختیار کرنے لگ گئے، جس کی وجہ سے عالم دین نے ایک فیصلہ کیا اور تمام تر بچوں کو بلا لیا، جس میں وہ نیا بچہ بھی شامل تھا۔ جب مدرسے کے تمام تر بچے جمع ہو گئے تو عالم دین نے ان سب کو مخاطب کیا اور کہا، تم سب بچوں کو ایک عدد مرغی لینی ہے، وہ مرغی جو کہ بالکل زندہ ہو، اور اسے خود ذبح کرنا ہے۔ جب تم کل آؤ تو اپنے ساتھ اس مرغی کو لے کر آنا، یعنی کہ ذبح مرغی کو۔ اور ساتھ ہی ساتھ عالم دین نے یہ بھی کہا
کہ جب تم بچے اس مرغی کو ذبح کرو تو یاد رکھنا کہ کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا ہو۔ جس کے بعد وہ تمام تر بچے چلے گئے، یعنی کہ اب بچوں کو ایک مرغی لینی تھی اور تنہائی کے عالم میں اسے ذبح کرنا تھا۔ خیر، جب اگلا روز آیا تو تمام تر بچے ذبح مرغی کو اپنے ساتھ لے آئے، لیکن وہ جو نیا بچہ تھا وہ ابھی تک نہ آیا۔ گھنٹوں گزر گئے، سب بچے اور عالم دین اس کا انتظار کرتے رہ گئے، لیکن وہ بچہ ابھی تک مدرسے میں داخل نہ ہوا۔ لیکن کچھ پل جب اور گزرے تو وہ بچہ مدرسے میں داخل ہو گیا، لیکن معاملہ بڑا حیران کرنے والا تھا۔ کیونکہ اس بچے کے ہاتھ میں ایک زندہ مرغی تھی جسے اس نے ذبح نہیں کیا تھا۔ یہ دیکھنا تھا کہ تمام تر بچے اس کے اوپر ہنسنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے کہ دیکھو استاد صاحب کا سب سے لاڈلا بچہ ایک تو آیا اتنی دیر سے ہے، اوپر سے اس نے سر کی بات کو بھی نہیں مانا اور ایک زندہ مرغی کو اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ جب عالم دین نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرانے لگے اور اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم نے اس مرغی کو ذبح کیوں نہ کیا اور اسے کیوں زندہ اپنے ساتھ لے آئے؟ جس پر وہ بچہ کہنے لگا، اس بچے نے بڑا ہی پر اصرار جواب دیا، جس کے بعد تمام تر دوسرے بچوں کی ہنسی رک گئی۔ چنانچہ اس بچے نے کہا کہ اے میرے استاد، آپ نے مجھے کہا تھا کہ مرغی کو کسی ایسی جگہ پر ذبح کرنا جہاں پر کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اے میرے استاد، میں ایسی بہت سی تنہائی والی جگہوں پہ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نہ ملی کہ جہاں پر مجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ میں جس بھی تنہائی کے عالم میں جاتا وہاں پر میں اپنے رب کو ضرور پاتا تھا۔ ایسی کوئی بھی جگہ مجھے نہ ملی جس میں میرا خدا مجھے دیکھ نہ رہا ہو۔ جب باقی بچوں نے یہ جواب سنا تو وہ بے ساختہ اس بچے کو دیکھتے رہ گئے۔ یہ سننے کے بعد اس عالم دین نے تمام تر بچوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ آج تم جان چکے ہو کہ میں نے اس بچے کو کیوں زیادہ شفقت اور توجہ دی ہے، کیونکہ یہ بچہ وہ چیزیں قبول کرتا ہے جو میں تمہیں کروانا چاہتا تھا۔ عالم دین کے اس بڑے تجربے سے بچوں نے بہت کچھ سیکھا۔ یاد رکھے دوستو، ایسی کوئی بھی جگہ نہیں جہاں پر خدا موجود نہیں، چاہے وہ کافر کا دل ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ خدا وہاں پر بھی ہے، بس وہ غفلتوں کے اندر اتنا پھنسا ہوا ہے کہ اسے نظر نہیں آتا۔ اسی کے ساتھ ہم لوگ بھی بے انتہا گناہ کر دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ کون سا دنیا کو پتہ چلے گا، کون سا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زمانے کی رسوائیوں سے بچ جائیں گے۔ پر یاد رکھیں کہ بہترین عزت وہ ہے جو کہ خدا کی نظروں میں ہے، اور آپ جہاں بھی چلے جائیں خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اسی لیے کبھی بھی نہ یہ سوچیں کہ آپ جو غلط کام کر رہے ہیں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ آپ سب ناظرین اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا اللہ کی ایمان میں۔